حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے خوف سے اور قتل کے خوف سے سفر آپ نے شروع کیا مدین کی طرف. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اب مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اب راستہ تو معلوم نہیں ہے لیکن اب مصر میں رہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے مدین کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اللہ سے امید ہے کہ مجھے وہ صحیح راستہ دکھا دے گا. ایسے موقع پہ توکل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ توکل پہ چل پڑے. اس سے پتہ چلا توکل کہاں کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے آپ کام پورا کر لیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ توکل. تو یہ موقع ہے توکل کرنے کا. بھائی مصر میں ٹھہر تو سکتے نہیں ہیں، جانا تو ہے، اب گائیڈنس بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ کر کے نکلو، دیکھا جائے گا، راستے میں پوچھتے پوچھتے پہنچ جائیں گے. بالآخر سفر کرتے 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 مدین شہر پہنچ گئے. ابھی تک حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی ہے. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. ولما ورد ماء مدین، مسافر سب سے پہلے پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ، ایک آکسیجن، ایک پانی اور ایک روٹی. تو آکسیجن تو اللہ نے ہوا میں رکھ دی ہے، وہ کنووں میں الحمدللہ نہیں ملتی، نہ سلنڈر میں کہ آپ جا کے لائن میں کھڑے ہوں، وہ اللہ نے ہوا میں چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چاہیے پانی. خوراک کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے ایک آدھ ہفتہ، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مسافر جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بھائی پینے کو پانی ملے. قرآن کہتا ہے ولما ورد ماء مدین، حضرت موسیٰ بھی فوراً پانی کی طرف گئے. شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا جی فلاں جگہ کنواں ہے، وہاں پہنچ گئے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، کچھ لوگوں کو دیکھا جو ڈول سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تھوڑا دور دیکھا کہ 2 لڑکیاں یا 2 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، وہ ہٹا رہی ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ نہ چلے جائیں آگے. قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا کہ یہ 2 نوعمر لڑکیاں ہیں، ان کو تو بہت دیر لگ جائے گی ان کا نمبر آنے میں. تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے خدمت خلق کے جذبے سے. ما خطبکما، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی دور؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہی بات ہے، ان لڑکیوں نے 2 جملوں میں اپنے خاندانی ہونے کے 2 ثبوت پیش کر دیے. قرآن جو ہے نا 2 ہی قسم کے طبقے کا ذکر کرتا ہے، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بس اسی پہ پورا قرآن ہے. خاندانی لوگوں کے لیے جنت اور غیر خاندانی لوگوں کے لیے جہنم. تو یہ میں بار بار خاندانی غیر خاندانی کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھا کرو آپ کن لوگوں میں شامل ہو رہے. آپ کی باتیں وہ ہیں جو خاندانی لوگ کرتے ہیں، آپ کے اعمال وہ ہیں جو خاندانی لوگوں کے بول لو نا ہوتے ہیں. تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، بات بھی کرے گا تو اچھی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی خاندانی تھے، مسافر ہیں، مسافر کو تو اپنی فکر ہوتی ہے، اسے کیا فکر کہ یار وہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی ان کو پہلے پانی پلاؤ. ابے چھوڑو بھائی، یہ ان کا ہیڈک ہے، ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ غیر خاندانی ہونے کی، یار میں نہیں درس دینا ہی چھوڑ دوں گا. میں تم لوگ سے میں خاندانی کر کے 6 مہینے ہو گئے. تم لوگ منہ سے تو پھوٹ دیا کرو نا معذرت کے ساتھ. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا چوکو چوبند. دیکھو میں نے تراویح پڑھائی ہے، تھکا تو میں ہوں، آپ نے تو پڑھی ہے نا، تو آپ کیوں اتنے تھک گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو کوئی مسافر جب اتنی دور جاتا ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ان کا ہیڈک ہے، دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاں خواتین کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوگا،
ان کی پرمپرا ہی یہی ہے, ان کا کلچر ہی یہی ہے. بھائی میرے کو اپنی فکر ہے, میں بھی لائن میں لگتا ہوں پانی پیوں, یہی ہوتا نا. ایسے موقع پہ کوئی آ کے آپ سے کہہ بھی دینا کہ بھائی مجھے, میں کمزور ہوں, معذور ہوں, میرے لیے ڈول نکال لے, تو آپ اسے جواب میں کیا تانا دو گے کہ میں بھائی خود مسافر آدمی ہوں, یہاں کسی کو, تیرے کو اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا تجھے اندھا ہے, یہی بولیں گے نا. اسٹائل کیا ہوگا, اندھا ہے, میرے کپڑے نہیں دیکھ رہا, میرا حلیہ نہیں دیکھ رہا, مسافر ہوں, 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹرین میں, اب میرے ساتھ خواتین تھیں, گھر والے تھے, تو وہ کچھ لوگ چڑھنے لگے, تو میں نے کہا بھائی یہاں ذرا پردے دار خواتین ہیں, یہاں فوراً سیٹ پہ نہ بیٹھیں. فوراً کہنے لگے ہماری ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. پھر مجھے کہنے لگے تسی کراچی کے ہو, میں نے کہا کہ ارے توڑا قصور نہیں ہے, پھر توڑا قصور نہیں ہے. اسٹائل تھا یہ بھی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, وہ تو بیچارے اچھے آدمی تھے, ان کو تو میں نے ویسے ہی رگڑ دیا, وہ ہر ایک کا اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فکر لگ گئی کہ بھائی میں تو مرد آدمی ہوں, بعد میں نمبر آ جائے گا, پی لیں گے. یہ بیچاری خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا, ان کی پہلے خدمت کرو. کیسا دیکھو, جو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں, اچھے ہی ہوتے ہیں. آج کل شو بازی کے لیے تو لوگ بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے ہدیے دے رہے ہیں, ہدیے لے رہے ہیں, اپنی چیز اپنی. اب تو بعض لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے, کیمرے میں تصویر آ جائیں گی, مجھے ڈر لگتا ہے بعد میں واپس نہ لے لیں گے کہ بس ہمارا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے. دل سے ہدیہ دینے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کھانا کھلایا, پھر کہنے لگے ذرا تعریف کر دیں تھوڑا سا ویڈیو میں. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں, ان کو فکر کس کی ہو رہی ہے, ان بچیوں کی. یہ بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں, حالانکہ نہ اپنی قوم ہے, دوسرا ملک ہے, پھر بھی بھائی انسانیت کے ناطے خدمت. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, یہ بھی نہیں پتا. جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا تم یہاں کیوں کھڑی ہو. تو انہوں نے اپنے خاندانی ہونے کے ثبوت کے طور پر 2 جملے پیش کیے. پہلا جملہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, بھئی یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں, ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھسیں گے, پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس میں حیا ہوتی ہے, اس میں شرم ہوتی ہے, وہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی, اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے, اگر اس میں حیا ختم ہو گئی, اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. اور آج کل سب کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے, بولڈ لڑکیاں چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. پھر جب وہ بولے گی نا شٹ اپ, صحیح ہے نا, جب وہ بات چیت میں بولے گی شٹ اپ, پھر اچھلتے ہیں 2-2 فٹ, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو ماڈرن سے شادی کا تو یہی فائدہ ہوگا بھائی آپ کو. نہیں تو کم بولا اس نے تو چمیٹ بھی لگا دے گی, زیادہ غصہ آیا نا اس کو, فری نہیں ہونا. حیا, ایجوکیشن الگ چیز ہے, حیا الگ چیز, دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کرو, کس نے منع کیا ہے, لیکن سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرو, حیا اور شرم. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم مجمع میں گھس نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی آپ نے تو ایک جملہ تو کہہ دیا اپنے خاندانی ہونے کا, لیکن خاندانی لوگوں کے ہاں تو گھر کے باہر کے کام مرد کرتے ہیں, لیڈیز تھوڑی کرتی ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال نہیں پوچھا ان سے, کیونکہ حضرت موسیٰ تھوڑی انکوائری کریں گے, یہ انکوائری کرنا بھی غلط ہے نا. اب کوئی خاتون اگر باہر شاپنگ کر رہی ہیں, آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے آلو خریدنے کے لیے, تو اس کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہونا ہو آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل. آپ کیوں کسی کے معاملات میں گھس رہے ہو. تو حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں پوچھا, تو وہ خود اپنے بارے میں بتا رہی ہیں, کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے اس کو وہ اپنے بارے میں بدگمانی سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے کہ میرا غلط امیج نہ جائے. تو فوراً انہوں نے خود سے کہہ دیا حضرت موسیٰ کے پوچھے بغیر, ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوری میں ہم نکلی ہیں, ورنہ یہ کام تو مرد کا ہے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. آج ساری باہر کی خریداری کس کے ذمہ ہے, خواتین کے ذمہ. کچھ دنوں میں مرد گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے. یہی فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں دبئی گیا تو وہاں ساری فلپینی عورتیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ
مرد تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ان کے ہاں مرد گھر میں ہڈ حرام پڑے رہتے ہیں, جاب کون کرتی ہیں؟ خواتین. وہ ہڈ حرام گھر میں, شکر ہے فلپینیوں کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا, اردو میں کرتا ہوں نا. اچھا کچھ فلپینی کے بارے میں اطلاع ملی, مسلمان بھی ہوئے احقر کا بیان سن کے, وہ کہیں اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دی تھی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی خاندانی قسم کا انتظام ہو جائے نا, وہ بیانات جو خاص طور پہ غیر مسلموں سے متعلق ہیں, تو اللہ سے امید ہے شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ ایڈمن سے رابطہ کریں اس سلسلے میں, جو احمد طالب ہے نا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے ڈبنگ انگلش میں ہو جائے تو احمد طالب سے رابطہ کریں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ ان لڑکیوں نے کیا کہا, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, ورنہ وہ آتے ہم کیا کرتے, گھر میں رہتے. حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر, فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جا کے کھینچ کے پانی نکال کے ان کے حوالے کر دیا, جاؤ بھائی. ثم تولی الی الظل, اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو صرف انسانیت کی خدمت, کوئی لالچ ان کے ذہن میں نہیں تھی, نہ انہوں نے زبان سے کہی نہ ان کے دل میں. لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خدمت کی نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, بالکل اجنبی ہوں, یہاں رہنے کا کوئی انتظام بھی میرے پاس نہیں, کوئی ملازمت, کوئی جاب, کوئی بزنس, تو میں نے ان کی خدمت کی ہے, شاید یہ اس کے بدلے میں مجھے ان کے والد اگر خاندانی آدمی ہوئے جیسے کہ باتوں سے لگ رہا ہے تو شاید اس کی کوئی اجرت مجھے دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کا میرے لیے انتظام ہو جائے. مانگ تو رہے نہیں ہے نا. تو ایسے موقع پہ ان بچیوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان کے محتاج تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے کوئی انتظام میرے لیے کر دیا ہے تو اللہ کر دے, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. نہیں آ رہی بات, کیا پیغمبروں کی تعلیمات ہیں یار. اس لیے جب بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا کرے نا, جب بھی کوئی مرید جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے امید نہ لگاؤ, لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا, پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے